رب کی جانب سے دکھائے جاتے ہیں کچھ خواب، اور خواب کچھ شیطان کی جانب سے بھی آتے ہیں نظر۔ آئے اچھا خواب تو کر رب کا اس پہ تو شکر، مانگ تو رب کی پناہ جو خواب میں ڈر جائے گر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ تم میں سے کل بروز قیامت میرے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے لیے بھی یہ ایک پہلا تجربہ ہے اور ناظرین کے لیے بھی ایک اعتبار سے دلچسپی کا بھی باعث ہوگا کہ بہت سارے خوابوں کی تعبیر کے سلسلے کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، لیکن آج کا جو سلسلہ ہے یہ بڑا ہی منفرد ہے، کیونکہ جب بھی سلسلہ کرتے ہیں تو سامنے جو ناظرین ہوتے ہیں وہ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں اور سن بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن آج جو آڈینس میرے سامنے ہے ان میں سے کچھ تو وہ ہیں کہ جو بیچارے آنکھوں کی نعمت سے، دیکھنے کی نعمت سے محروم ہیں، نابینا اسلامی بھائی ہیں، بول سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، لیکن دیکھ نہیں سکتے۔ اور پیچھے کی طرف جو اسلامی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں وہ دیکھ تو سکتے ہیں لیکن بول اور سن نہیں سکتے، اور یہ منظر دیکھ کر اللہ کی نعمتوں کا ایک شکر کا جذبہ بھی دل میں بیدار ہوتا ہے، اور ہمارے لیے اس میں سیکھنے کا بھی موقع ہے کہ وہ لوگ کہ جن کی آنکھیں سلامت ہیں انہیں اپنی آنکھوں کا استعمال کس شکرانے کے ساتھ کرنا چاہیے، اسی طرح جو بول اور سن سکتے ہیں انہیں اپنی زبان اور کانوں کا استعمال کتنا محتاط اور اللہ کا شکر بجا لاتے ہوئے کرنا چاہیے۔ بہرحال یہاں جو ناظرین اس وقت موجود ہیں، ایک حوصلہ افزائی کے لیے، دلجوئی کے لیے عرض کرتا چلوں کہ مسلمان کے لیے اس دنیا میں جو بھی مصیبت ہے، جو بھی مشکل ہے، پریشانی ہے، اللہ پاک اس پر صبر کرنے والے کو بہت اجر عطا فرماتا ہے۔ روایتوں میں صابرین کے مصائب و آلام پر صبر کرنے والوں کے اتنے فضائل بیان کیے گئے کہ انہیں سن کر دنیا میں پہنچنے والی مصیبت پر صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ایک روایت میں یہاں تک بیان کیا گیا کہ مسلمان کے پاؤں میں اگر کوئی کانٹا بھی چبھ جائے، حالانکہ اس کی تکلیف معمولی سی ہوتی ہے، لمحہ بھر کے لیے ہوتی ہے، لیکن اللہ پاک اس پر بھی اسے جزا عطا فرماتا ہے، اس کو اجر ملتا ہے۔ اور اسی طرح کوئی ایک رات اگر بخار میں مبتلا رہے اور وہ صبر کرے تو اس کے لیے گناہوں کی معافی کا بیان ہے۔ تو جو کسی مستقل معذوری کا شکار ہے تو اسے گھبرانا نہیں چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کی رضا پر راضی رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل کل بروز قیامت جو ہمارے لیے انعامات ہیں، جو اللہ کی رحمتیں ہیں، نعمتیں ہیں، ان پر ہم نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل صبر کرنا بھی آسان ہوگا اور دل جوئی بھی ہماری ہوتی رہے گی۔ تو بہرحال تمام جو یہاں پر اسلامی بھائی موجود ہیں سب کو میں مرحبا کہتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ کراچی کے مختلف علاقوں سے سفر کر کے یہ بیچارے یہاں پر پہنچے ہیں اور آج کے سلسلے میں ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ آج ہم
اپنے ان خصوصی اسلامی بھائیوں سے سوالات شامل کریں گے کہ ایک دلچسپی کا بھی باعث ہوگا کہ جو نابینا ہے وہ کیا دیکھتا ہے، کیونکہ خواب کا بہت زیادہ تعلق ہمارے دیکھنے کے ساتھ ہوتا ہے. ہم بہت ساری چیزیں دن میں دیکھتے ہیں تو رات میں جب سوتے ہیں تو خواب کے اندر ہمیں وہی چیزیں بعض اوقات نظر آتی ہیں. ایک ویژولائز چیز ہے. ہمارے ارد گرد جو معاملات ہو رہے ہوتے ہیں، جو ہم دن بھر دیکھتے ہیں، یا ماضی میں جو واقعات رونما ہوئے، جو ہمارے سامنے گزرے، انہیں بندہ خواب کی شکل میں دیکھتا ہے. لیکن وہ کہ جو نابینا ہے، اور اگر پیدائشی نابینا ہے تو اس نے دنیا میں کچھ دیکھا ہی نہیں، تو کیا وہ بھی خواب دیکھتا ہے، اور کس طرح سے خواب دیکھتا ہے، انشاءاللہ یہ بھی سنیں گے. اور پھر وہ اسلامی بھائی جو سننے کی اور بولنے کی صلاحیت سے محروم ہیں لیکن دیکھتے ہیں، دنیا ان کے لیے اوپن ہے، کلرفل ہے، نظارے کرتے ہیں، تو وہ خواب اپنے کس طرح کے دیکھتے ہیں، انشاءاللہ یہ ہم سنیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بڑھتے ہیں پہلے سوال کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ کون سے اسلامی بھائی کیا بات کرنا چاہتے ہیں. یہ ہمارے نابینا اسلامی بھائی کھڑے ہوئے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد تنویر اتاری، منظور کالونی، کراچی سے حاضر ہوں. یا سیدی، ایک خواب بارہا نظر آتا ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کی جگہ اور نوعیت جو ہے وہ تبدیل ہوتی رہتی ہے. کچھ اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ کسی ویران جگہ پر کوئی مکان تعمیر ہو رہا ہے. بعض اوقات ایسا نظر آتا ہے کسی رشتہ دار کا گھر بن رہا ہے، کوئی دیوار، کوئی کمرہ تعمیر ہو رہا ہے. اور بعض اوقات کچی زمین پر جیسے مکان بنانے کے لیے بنیاد کھودی جاتی ہے، تو وہ زمین میں کھدائی جو ہے وہ نظر آتی ہے کہ زمین کھود کر بنیاد وغیرہ ڈال رہے ہیں. اور بعض اوقات قبر اور قبرستان تو اکثر نظر آتے ہیں خواب میں. تو یا سیدی، اس طرح کے خوابوں کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ یہ جواب ارشاد فرما دیں. انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں. یہ بتائیے کہ معلومات کے لیے پوچھ رہا ہوں کہ پہلے سے ہی آپ نابینا ہیں، ابتدا ہی سے، یا کچھ عرصہ انکھیارے رہے اور اس کے بعد یہ آزمائش ہوئی؟ نہیں، کم و بیش 24 سال کی عمر میں تھا. اچھا. تو اس ٹائم میری بینائی آہستہ آہستہ کر کے ختم ہوئی ہے. اللہ آپ کو صبر عطا فرمائے، اور آمین. اللہ قادر ہے اگر وہ چاہے تو دوبارہ بینائی عطا فرما دے. بے شک. تو وہ اسلامی بھائی جو ابھی سوال کر رہے ہیں، تو یہ چونکہ انہوں نے چیزیں دیکھی ہوئی ہیں تو ان کے لیے سمجھنا اور بولنا بھی آسان ہے. تو دیکھیے، اس میں آپ نے 3-4 مختلف چیزوں کا تذکرہ کیا ہے. مکان کی تعمیر آپ دیکھتے ہیں، تو مکان کا تعمیر ہوتے ہوئے دیکھنا یہ تعبیر کے اعتبار سے پازیٹیو ہوتا ہے. اس کا اچھا نتیجہ جو ہے وہ ظاہر ہونے کی امید ہوتی ہے. تو انشاءاللہ عز و جل اگر آپ نے اس طرح کے خواب دیکھے ہیں تو آپ کے لیے کوئی اچھی خبر، کوئی بہتری کی خبر، کوئی معاملات میں مشکلات تھی تو اللہ کی رحمت سے آسانی کی طرف جو ہے وہ آپ جائیں گے. تو یہ تو ایک اچھا پہلو ہے اس کا. باقی ایک مشورہ دوں گا کہ اگر ایک ہی طرح کے خواب بہت زیادہ نظر آتے ہوں تو ان کی طرف ہمیں زیادہ توجہ نہیں کرنی چاہیے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جس چیز کا ہمارے ذہن میں بہت زیادہ خیال رہتا ہے، ہم سوچ و بچار کرتے ہیں، تو پھر وہی چیز ہمیں بار بار خوابوں کے اندر بھی نظر آتی رہتی ہے. اور بعض اوقات ویسے ہی جو چیزیں نظر آ رہی ہوں تو ان کی تعبیر بھی نہیں ہوا کرتی. تو بہرحال آپ نے جن چیزوں کا بیان کیا تو تعبیر کے اعتبار سے وہ بہتر ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے، اور جو بھی آپ کے خواب ہیں ان کی اچھی تعبیر آپ کے حق میں ظاہر ہو. دعا کرتے ہیں. ماشاءاللہ. یا سیدی، ایک سوال کرنے کی اجازت چاہوں گا. جی فرمائیں. خوابوں کی تعبیر سے متعلق ہی سوال ہے. جیسے کہ ہم نابینا ہیں، دیکھ نہیں سکتے، اور دیکھ کر کوئی چیز پڑھ بھی نہیں سکتے. اگر کوئی بھی نابینا اسلامی بھائی، کوئی بھی نابینا شخص اگر یہ خوابوں کی تعبیریں جاننا چاہے کہ کس طرح سے تعبیریں معلوم کی جاتی ہیں، تو اس کا کیا پروسیس ہے، کیا طریقہ کار ہے اس کا، اور دوسروں کو بتا بھی سکیں، تو اس کا جواب عنایت فرما دیں. جی، خوابوں کی تعبیر کا علم اگر کوئی سیکھنا چاہتا ہے تو وہ کیسے سیکھ سکتا ہے، یہ بنیادی طور پر سوال ہے. دیکھیں، ایک تو جو پڑھ نہیں سکتے تو ظاہر ہے کہ وہ سن کر ہی سیکھیں گے. جو طریقہ کار ہوگا سیکھنے کا تو وہ سن کر ہوگا، اور جو دیکھ سکتے ہیں وہ پڑھ کر سیکھ سکتے ہیں. اچھا، اب خوابوں کی تعبیر کے علم کے حوالے سے
علماء نے کئی چیزیں جو ہے وہ بیان فرمائی، کئی علوم ہیں کہ جن کو حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے، اور ہم جو بیان کرتے ہیں وہ زیادہ تر وہ تعبیریں ہوتی ہیں جو کہ بزرگوں نے قرآن و حدیث سے دیکھ کر ہمیں علامات اور اس کی جو نشاندہی ہے بیان کر دی ہے، تو ہم ان کتابوں کو پڑھ کر ہی آگے بیان کرتے ہیں۔ تو جس طرح دیگر علوم سیکھ کر بندہ آگے بڑھتا ہے، تو اسی طرح یہ بھی ہے کہ علم ہے، اس کو بھی سیکھا جا سکتا ہے، اور نابینا بھی سیکھ سکتا ہے۔ جس طرح نابینا بہت سارے اور بھی کام سیکھتے ہیں، دنیا کے کرتے ہیں، کئی نابینا استاد بھی ہوتے ہیں، پڑھاتے بھی ہیں۔ تو بہرحال وے آف لرننگ مختلف ہو سکتا ہے، لیکن جو بھی اس کا علم ہے اس کو حاصل کر کے آپ جو ہے اس کو سیکھ کر آگے بیان کر سکتے ہیں، لیکن اس کے جو بھی تقاضے ہیں بہرحال ان کا پورا کرنا ضروری ہے، اور اس کے اندر کافی محنت درکار ہوتی ہے۔ جزاک اللہ خیر کثیر۔ آمین۔ جناب بڑھتے ہیں اگلے سائل کی جانب، دیکھتے ہیں کہ وہ کیا سوال کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایک چھوٹا سا جی سوال عرض کروں گا جی کہ جس طرح سے ہمارے اسلامی بھائی اور اسلامی بہن، اب خواب دونوں کو ایک ہی نظر آیا، یعنی کہ وہی منظر اس نے دیکھا ہے خواب میں اور وہی منظر اس نے دیکھا ہے، اب کیا اس کی تعبیر الگ الگ ہوگی یا ایک ہی ہوگی؟ نابینا اسلامی بھائی اسپیشل افراد جو ہیں یہ بھی بڑے زبردست سوالات لے کر آئے ہیں، لگتا ہے تیاری سے آئے ہیں۔ تو بڑا بنیادی سوال ہے۔ بعض اوقات تو ایک خواب مرد نے دیکھا اور عورت نے دیکھا تو اس کی تعبیر ایک ہی ہوگی، لیکن بعض اوقات افراد کے فرق سے تعبیر مختلف ہوتی ہے، یعنی کہ ایک ہی خواب مرد نے دیکھا تو اس کی تعبیر جدا، عورت نے دیکھا تو اس کی تعبیر جدا۔ اسی طرح امیر اور غریب کے فرق سے بھی فرق ہوتا ہے، ایک ہی خواب ہے کسی بادشاہ نے دیکھا اس کی تعبیر الگ ہوگی، وہی خواب کسی غریب شخص نے دیکھا تو اس کی تعبیر جدا ہوگی۔ اسی طرح ایک شخص ہے کہ جو بیمار ہے وہ کوئی چیز دیکھتا ہے، اس کی تعبیر اور صحت مند کی تعبیر مختلف ہو سکتی ہے۔ تو بنیادی طور پر جو آپ کا سوال ہے کہ مرد و عورت کے فرق سے کیا خواب کی تعبیر میں فرق ہوتا ہے، جی ہاں ہوتا ہے، اور بہت مقامات پر ہوتا ہے۔ ایک مثال دے دوں، مثال کے طور پر اگر کوئی بادشاہ دیکھتا ہے انار، انار کھایا آپ سب نے؟ جی جی۔ اچھا، انار جو ہے وہ بڑا لذیذ پھل ہے، اس کے اندر دانے ہوتے ہیں، اور اوپر جو ہے وہ ایک تھیلی کو جس طرح بند کیا ہوا ہو اور اوپر سے باندھا ہوا ہو، اس طرح کا وہ ہوا کرتا ہے نا۔ تو اگر کوئی بادشاہ دیکھے تو بعض اوقات بادشاہ کے حق میں یہ جنگ میں فتح کی علامت ہوتی ہے کہ وہ جو دانے دانے ہیں اس کو سپاہیوں سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس کے اندر جو خانے بنے ہوئے ہوتے ہیں اس کو شہروں سے اور علاقوں سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور وہ جو انار کا باہر کا خول ہے اس کو قلعے سے تعبیر کیا جاتا ہے، تو بادشاہ فتح حاصل کرے گا۔ اور وہی انار کوئی غریب شخص دیکھے تو اس کے حق میں یہ دولت ملنے کی علامت ہوتی ہے کہ پہلے زمانے میں جو اشرفیاں اور جو دینار ہوتے تھے وہ اس طرح تھیلیوں میں ڈال کے اس کو بند کر کے رکھا جاتا تھا، تو انار کے دانوں کو اشرفیوں سے تعبیر کی گئی اور اس کے جو باہر کا خول ہے اس کو تھیلی سے تعبیر کی گئی۔ تو خواب ایک ہی ہے، لیکن غریب آدمی کیا فتح حاصل کرے گا، اس کی کون سا فوج ہے، اس نے کس سے لڑنا ہے، تو اس کے حق میں الگ ہو گئی۔ اور بادشاہ کا چونکہ کام ہوتا ہے، دشمنیاں ہوتی ہیں، سلطنتوں کے جو مالک ہوتے ہیں ان کی جنگیں ہوتی رہتی ہیں، تو اس کے حق میں اس کی تعبیر جدا ہو گئی۔ تو یہ ایک مثال میں نے دی، اسی طرح مرد و عورت کے فرق سے بھی خوابوں کی تعبیر میں فرق ہوا کرتا ہے۔ خواب کے اندر بعض کہتے ہیں کہ دولت دیکھنا جو ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں جی، ایسا ہی ہے۔ عمومی طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دولت کا دیکھنا بڑا اچھا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا، بلکہ تعبیر کے اعتبار سے دولت دیکھنا اچھا نہیں ہوتا۔ اب کسی نے دیکھ لیے تو وہ کیا کرے؟ تو اگر کسی نے دولت دیکھی ہے تو اسے چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ یا اللہ اس خواب کے برے اثر سے مجھے محفوظ فرما، تو انشاءاللہ عز و جل وہ محفوظ رہے گا۔ تو ماشاءاللہ بڑے اچھے اچھے سوالات کر رہے ہیں، آگے بڑھتے ہیں جی۔ خواب میں میں نے دیکھا تھا کہ میں خوش نہیں ہوں، اچھا، کچھ خوف زدہ سا ہوں اور گھبرا گیا تھا بہت زیادہ، اپنے آپ کو گھبرایا ہوا بھی دیکھا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، ایک تو اچھا پہلو یہ ہے کہ گھبرائے ہوئے تھے آپ خواب کے اندر، جب صبح اٹھے یا آنکھ کھلی تو آپ اپنے گھر پر آرام سے ہوں گے، تو یہ تو ایک اچھی بات ہوگی نا کہ ابھی خواب کا معاملہ تھا، تو توجہ نہ دیں اس چیز کی طرف، توجہ نہ دیں، زیادہ دھیان نہ دیں۔ بعض اوقات شیطان مسلمان کو
پریشان کرتا ہے. اب گھبراہٹ تھی نہیں لیکن خواب کے اندر نظر آ گئی, تو اس کی طرف توجہ کریں گے تو شیطان کا جو مقصد ہے وہ پورا ہوگا. نمبر 1. نمبر 2, جب بھی اس طرح کا خواب دیکھیں اور صبح آنکھ کھلی آپ کی اور واقعی آپ فیل کر رہے ہیں کہ یار میں گھبرایا ہوا ہوں, تو کچھ رائے خدا میں صدقہ کر دیں, کچھ خیرات کر دیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ یا اللہ مجھے اس صدقے کی برکت سے اس خواب کے برے اثر سے, گھبراہٹ سے, مشکل سے محفوظ فرما. اور پھر یقین رکھیں تو انشاءاللہ عز و جل آپ جو ہے وہ کسی آزمائش سے محفوظ رہیں گے. اگلا سوال. میرا نام محمد عمران اتاری ہے. ماشاء اللہ. میں نے خواب میں دیکھا کہ میری والدہ حج پر گئی ہیں, پھر آ گئی, پھر والدہ دوبارہ گئی ہیں. 2 سال بعد الحمدللہ وہ حج پر چلی گئی. اچھا, اس کا مطلب کیا ہے؟ چلیں جی, یہ بتائیں کہ کس کس کو مدینے جانا ہے؟ سب کو جانا ہے. خوابوں میں جانا ہے یا جاگتے ہوئے جانا ہے؟ حقیقت میں جانا ہے. اور خواب میں جانا بھی اچھا ہے, مدینہ مدینہ ہے. کچھ اور کہہ رہے ہیں یہ؟ میں بہت کوشش کرتا ہوں اچھا, کہ میری والدہ کو کامیابی حاصل حج پر جانے کی, تو کاش مجھے بھی حج پر اور مدینے جانے کی سعادت نصیب ہو جائے. سبحان اللہ, آمین. کوشش ہے کامیاب ہو جاؤں میں انشاءاللہ. الحمدللہ. پہلے عمرہ کامیابی سے کر چکا ہوں. اچھا, واہ. لیکن بار بار جانے کی تمنا ہوتی ہے, اللہ بار بار لے کر جائے, سب کو لے کر جائے, اور سارے ہی عاشقان رسول کو بار بار حاضری مدینہ نصیب ہو. اچھا دیکھیں, اس طرح کے جو خواب ہوتے ہیں نا کہ مکے جا رہا ہے, کوئی مدینے جا رہا ہے, عمرے کی سعادت, حج کی سعادت, تو یہ بڑے اچھے خواب ہوتے ہیں اور اس کی کوئی تعویل کرنے کی حاجت نہیں ہوتی, بلکہ ایک علامت ہوتی ہے اللہ پاک کی جانب سے. یاد رکھیے کہ خوابوں کے ذریعے اللہ پاک مستقبل میں ہونے والی کسی اچھی بات کی خبر بھی ارشاد فرماتا, میں بتایا جاتا ہے کہ تمہارے ساتھ مستقبل میں ایسا ہوگا, اور وہی ہو بھی جاتا ہے. جیسا کہ انہوں نے خود بیان کیا کہ ان کے والدہ نے دیکھا خواب میں کہ وہ مدینے گئی ہیں, عمرہ کیا ہے مکے میں, اور پھر مدینے حاضری دی ہے, تو کچھ عرصے کے بعد چلی بھی گئی. تو یہی اس کی تعبیر تھی کہ وہ جائیں گی. تو ہم میں سے کسی نے بھی اس طرح کا خواب دیکھا ہو تو اسے اللہ کی رحمت پر امید رکھنی چاہیے اور عملی طور پر کوشش بھی کرنی چاہیے. اسباب اختیار کریں, رقم جمع کریں, جو بھی اس کے ویزے کا, پاسپورٹ کا, جو بھی اس کا ایک پروسیس ہے وہ بھی کریں, اور اللہ کی رحمت پر امید بھی رکھیں, تو انشاءاللہ عز و جل حقیقت میں بھی مکہ دیکھنا, مدینہ دیکھنا نصیب ہوگا. اللہ کرے کہ ان کو بھی حاضری نصیب ہو, ہم سب کو حاضری نصیب ہو. اچھا, آج جو ہے وہ اسپیشل افراد چونکہ تشریف لائے ہیں, تو ان میں جو ہے وہ کچھ معذور افراد بھی ہیں, تو غالباً یہ پاؤں سے معذور ہیں. اچھا, تو ابتدا سے بچپن سے آزمائش ہے یا بعد میں ہوئی؟ کچھ بتائیں گے کیسے؟ بچپن سے. اچھا, بچپن سے جی. کسی بیماری کی وجہ سے جی. چلنے میں آزمائش ہے. اللہ پاک آسانی عطا فرمائے. جی پوچھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد حمزہ اتاری, حسین آباد, کراچی سے. ماشاء اللہ. خواب یہ تھا کہ میری والدہ میرے ماموں اور ان کی فیملی کے ساتھ حج پہ جا رہی ہیں, لیکن جب وہ حج پہ جاتی ہیں تو بیچ میں کچھ پانی آ جاتا ہے. اچھا. میرے ماموں اور ان کی فیملی نکل جاتی ہیں, لیکن میری والدہ رہ جاتی ہیں, اور میری والدہ کے ہاتھ میں آب زمزم کا کچھ کین بھی تھا, تو اس کی تعبیر ارشاد فرما دیں. واہ, حج پہ گئی بھی نہیں ہے اور زمزم شریف بھی پہلے سے موجود رہا. چلیں جی, دیکھیں جب بھی کسی اچھے عمل میں کوئی مشکل آ جائے تو یہ غور کرنا چاہیے کہ میرے عمل میں, میری تڑپ میں, میری کوشش میں کہیں کمی تو نہیں ہے. خواب دیکھنے والا مکے جا رہا تھا, ساتھ والے چلے گئے, میں کیوں رہ گیا؟ تو مزید اپنی کوشش کو بڑھائیں, تمنا کو بڑھائیں, تڑپ کو بڑھائیں. اگر اسباب چاہیے تو اس اسباب کو اختیار کرنے میں مزید کوشش کریں, تو انشاءاللہ عز و جل انہیں بھی ضرور حاضری نصیب ہوگی. تو اچھا خواب ہے. زمزم شریف کا دیکھنا جو ہے وہ دعا کی قبولیت کی علامت ہوتی ہے. خاص طور پر اگر کوئی زمزم شریف کو پیتے ہوئے دیکھتا ہے تو ماء زمزم لما شرب لہو, روایت ہے کہ زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے پیا جائے اللہ پاک اس مقصد کو پورا فرماتا ہے. تو زمزم دیکھنا یا ہاتھ میں لینا
دعا کی قبولیت کی، تمنا کے پورا ہونے کی یہ علامت اور دلیل ہوتی ہے. اسی طرح شفا یابی کی بھی یہ علامت ہوتی ہے. اگر کوئی بیمار ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ زمزم شریف پیتا ہے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے اسے اس بیماری سے شفا نصیب ہوگی. تو دونوں اعتبار سے یہ خواب بڑا ہی مبارک ہے. تو کوشش کریں جنہوں نے یہ خواب دیکھا ہے مزید جو ہے وہ اس کے لیے تگ و دو بھی کریں تو انشاءاللہ ضرور کبھی نہ کبھی مکہ دیکھنا، مدینہ دیکھنا نصیب ہوگا. اگلا سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد سلیم اتاری. الحمدللہ میں خوابوں کی تعبیر کے سلسلے میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں. جی. میں اکثر یہ خواب دیکھا ہے، بارش کو جو ہے نا خواب میں نے بہت مرتبہ دیکھا ہے، اور دوسرا جو ہے اپنے آپ کو پرواز کرتے ہوئے بہت دیکھا ہے. اچھا، اڑتے ہوئے دیکھا ہے. جی جی. کہیں کھمبے ومبے میں تو نہیں اٹکے؟ نہیں نہیں. چلیے جی، کیا نام بتایا؟ محمد سلیم اتاری. سلیم اتاری، ماشاءاللہ. تشریف رکھیے. دو باتیں انہوں نے بیان کی اور دونوں بڑی اچھی ہیں ماشاءاللہ، تعبیر کے اعتبار سے بڑی اچھی ہیں. پہلا ہے کہ بارش کو خواب میں دیکھتے ہیں تو بارش کا دیکھنا مبارک ہوتا ہے، خاص طور پر سیزن کے اندر. دعا کی قبولیت، علم میں وسعت، تمنا کے، مراد کے، خواہش کے پورا ہونے کی علامت ہوتی ہے. تو بارش کا دیکھنا بھی اچھا ہے. اور جنہوں نے کہا کہ اپنے آپ کو اڑتا ہوا دیکھتے ہیں تو ہوا میں اڑنا، اس کی دو تعبیریں بنیادی طور پر، یا تو وہ شخص سفر پر جائے گا یا اس کے حالات تبدیل ہوں گے. سلیم بھائی، یہ خواب کب دیکھا آپ نے؟ یہ تقریباً 2-2.5 سال پہلے دیکھا. 2-2.5 سال پہلے. اچھا، رات میں دیکھا تھا دن میں دیکھا تھا؟ رات میں دیکھا تھا. اچھا، رات کے ابتدائی حصے میں یا آخری حصے میں؟ یہ فجر سے پہلے. فجر سے پہلے. تو کیا خواب دیکھنے کے بعد کسی سفر پر آپ گئے تھے؟ جی، سفر پہ الحمدللہ پاکستان میں گئے. اچھا جی. تو دیکھیں وہی تعبیر اس کی جو میں عرض کر رہا تھا کہ اگر کوئی شخص اڑتا ہوا دیکھتا ہے تو اس کو سفر درپیش ہوگا. تو جیسے آپ نے خواب دیکھا، اس کے بعد آپ نے کہا کہ پاکستان کے سفر پر گئے، لمبے سفر پر گئے، تو یہ اس کی تعبیر تھی جو ظاہر ہو چکی. ٹائمنگز کا جو میں پوچھ رہا تھا تو ٹائمنگ کا ایک آپ کو عرض کرتا چلوں کہ رات کی ابتدا میں اگر کوئی خواب دیکھے تو اس کی تعبیر دیر سے ظاہر ہوگی، اور اگر آدھی رات کو دیکھے تو جلدی ظاہر ہوگی. اور جو خواب فجر کے قریب دیکھا جائے یا فجر کے وقت میں دیکھا جائے اس کی تعبیر زیادہ جلدی ظاہر ہوگی. یہ تمام خوابوں کے لیے. چلیے جی اگلا. میری والدہ پہلے بہت زیادہ بیمار تھی، پھر ان کا انتقال بھی ہو گیا. میں الحمدللہ ان کی خدمت وغیرہ کیا کرتا تھا، بہت پیسے بھی جمع کرتے تھے ہم کہ والدہ حج اور عمرہ کی سعادت حاصل کر لیں. آہستہ آہستہ 5 سال کا مبیش بیمار رہ کر کینسر کے مرض میں وہ مبتلا ہو گئی. پھر خواب میں حج کے پیسے سے متعلق سوال کیا والدہ نے مجھ سے، تو میں نے بتایا کہ پیسے تو ختم ہو چکے. اس متعلق میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ سب سے پہلے تو ہم دعا کریں گے کہ اللہ پاک آپ کی والدہ کی مغفرت فرمائے، اور جن کے بھی والدین ناظرین ہوں یا حاضرین ہوں دنیا سے چلے گئے، جو بھی عاشقان رسول دنیا میں چلے گئے، فوت ہو گئے، سب کی اللہ پاک مغفرت فرمائے. اچھا، اب ایک بات یاد رکھیے کہ جو دنیا میں ہمارا تعلق ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ تو چونکہ کافی سٹرونگ ہوتا ہے، والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، قریبی دوست ہیں، تو ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ہمارے ذہنوں میں چونکہ ان کی وہ چیزیں موجود ہوتی ہیں تو وہی چیزیں ہمیں خواب میں بھی نظر آتی ہیں. تو آپ نے کہا کہ آپ اپنی والدہ کے لیے رقم جمع بھی کرتے تھے، خدمت کرتے تھے، ایک بڑا قریبی محبت بھرا آپ کا تعلق تھا. تو اب وہ دنیا سے چلی گئی تو وہی خیال آپ کو خواب کی شکل میں نظر آیا. اب ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ ظاہر ہے کہ دنیا سے چلا گیا وہ حج کیسے کرے گا، لیکن اس کے لیے اب دعا کی ہم کثرت کریں. اگر کچھ رقم ہے تھوڑی بہت جو بھی ہے تو اس کو صدقہ کریں، کوئی نیک کام کریں، اس کا ثواب ایصال کریں، کیونکہ دنیا سے جانے والے کا اپنا عمل کا سلسلہ منقطع ہو گیا. اب وہ نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ حج کر سکتا ہے، نہ عمرہ کر سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا. لیکن جو زندہ ہیں وہ ان کے لیے دعا کرے یا کوئی بھی نیک عمل کر کے اس کا ثواب ایصال کرے، یہ مردوں تک پہنچتا ہے. جو ہم کر سکتے وہ ہمیں ضرور کرنا چاہیے. چلیں جی، اپنا مدنی مقصد تو سنائیں. ابھی تک کوئی اس طرح کی بات نہیں ہوئی، سوال جواب تو چلتے رہیں گے. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. دیکھیے ناظرین، ہمارے
اسپیشل افراد بھی جو ہے وہ یہ جذبہ رکھتے ہیں. اور ماشاءاللہ یہ ہماری مجلس ہے، ایک دعوت اسلامی کا شعبہ ہے جو کہ ان کی تربیت کے لیے کوشش کرتا ہے. ان کے قافلے بھی سفر کرتے ہیں، ان کے تربیتی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، نشستیں ہوتی ہیں، بہت سارے کام یہ کرتے رہتے ہیں. تو ماشاءاللہ ایک مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے تو بڑا زبردست جو ہے وہ تربیت کا سلسلہ جاری رہے گا. ابھی جس طرح یہ نظر آ رہے ہیں نا، یہ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اپنے علاقوں میں تو ایسا نہیں ہوتا ہوگا، وہاں پہ تو ذرا تھوڑا انداز مختلف ہوتا ہے نا ہمارا. لیکن دیکھیں ایک اچھے ماحول میں آئے ہیں تو کیسے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اچھے ماحول کی ایک برکت ہوتی ہے ماشاءاللہ. چلیں جی آگے، نیکسٹ کوسچن. میرا سوال یہ ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے میں خانہ کعبہ گیا ہوں، اور خانہ کعبہ میں نے 2 رکعت نفل ادا کیے ہیں، اور جو ہے میں روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا ہوں، اور آپ علیہ السلام کے روضہ انور کی قبر انور تک گیا ہوں. برائے مہربانی اس کی تعبیر عرض کر دی جائے. سبحان اللہ، بڑا پیارا خواب ہے ان کا. دیکھیے کعبۃ اللہ شریف کی زیارت جو ہے نا وہ بہت ہی زبردست ہے. امن کی علامت ہے، خوف سے، بیمار کے لیے شفا یابی کی علامت ہے. اور اگر کوئی مقروض ہے، رزق میں تنگی ہے، تو اللہ کی رحمت سے اس کے رزق میں وسعت اس کو نصیب ہوگی. بڑا ہی زبردست ہے. اور اسی طرح سے گنبد خضرا کی زیارت کرنا، قبر انور کی زیارت کرنا، یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خصوصی نظر کرم کی علامت ہے. انشاءاللہ عز و جل اسے خاص جو ہے وہ نظر عنایت ہوگی، برکتیں نصیب ہوں گی، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی خاص قربتیں نصیب ہوں گی. تو اب چاہیے کہ ہم درود پاک کی کثرت کریں. وہ نیک عمل جو پہلے ہم نہیں کر پاتے تھے اب اس کو شروع کر دیں. اللہ پاک نے ہمیں اتنا اچھا خواب دکھایا ہے جس کی اچھی تعبیر ظاہر ہوتی ہے، تو اس کے شکرانے میں ہمیں مزید جو ہے وہ اچھے اچھے کام کرنے چاہیے. تو انشاءاللہ مزید اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. اگلا سوال. میرا نام سید ذیشان ہے. ماشاءاللہ. پہلے میں نے خواب میں دیکھا ہے کئی مرتبہ شیشہ ٹوٹتا ہوا، اچھا، بار بار دیکھا ہے. اس کا مطلب معلوم نہیں ہے، بتائیے. بعض اوقات جو ہے وہ بڑا ہی مبہم سا اور نامکمل سا خواب ہوتا ہے، تو پھر اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوا کرتی، اس کی نہ اچھی نہ بری. تو بہت سارے خواب ایسے ہوتے، ہو سکتا ہے بہت کی معلومات میں بھی اضافے کا باعث ہو کہ ایک کیٹیگری ہے، خواب کی پوری قسم ہے کہ جن کی تعبیر نہیں ہوا کرتی. اس کے بہت ساری وجوہات ہوتی. بعض اوقات جو ہے وہ اتنا کلیئر خواب نہیں ہوتا. اب جیسے شیشہ ہے، تو اب شیشہ مطلقاً کون سا شیشہ، کس طرح کا، کہاں کا، تو ایسا کچھ بھی یاد نہیں، تو پھر اس کی تعبیر نہیں کی جا سکتی. تو ایسے خوابوں میں پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے، بس یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ عز و جل جو بھی میں نے خواب دیکھا ہے، اگر اس کا کوئی برا اثر ہے، کوئی بری تعبیر ہے، کوئی ایسی چیز ہے، تو مجھے اس سے محفوظ فرما. پھر اللہ کی ذات پر امید رکھے، انشاءاللہ عز و جل اگر اس کی کوئی بری تعبیر تھی تو اللہ اس سے محفوظ فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ میرا اللہ نام وبرکاتہ. عبد القادر ہے. میرا گھر گلشن میں ہے. میرا سوال یہ ہے کہ پہلے میں سویا ہوا تھا تو ایک دم گھر میں کوئی آواز سی محسوس ہوئی مجھے خواب میں ہی. اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا آواز تھی، کچھ سمجھ پائے اس کو؟ اچانک کیا آواز تھی جس سے محسوس ہوا کہ گھر ٹوٹ گیا. اچھا، اور بارش سی بھی کچھ خواب میں ہی محسوس ہوئی. پھر ایک دم آنکھ کھل گئی گھبرا کر. بارش کے دنوں میں تو نہیں دیکھا تھا؟ جی ہاں، بارشوں کے دوران. اچھا چلیں جی یہیں پہ رک جاتے ہیں. دیکھیں ہمارے اطراف میں جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہے، جن حالات و واقعات سے ہم گزر رہے ہوتے ہیں، تو وہی چیز ہمیں خواب میں نظر آتی ہے. یہ ایک پوری قسم ہے. تو ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں ہوا کرتی. چونکہ پچھلے دنوں کراچی میں خوب بارشیں ہوئی ہیں اور اس طرح کی نیوز بھی سنی ہوں گی. یہ تو اچھے علاقے میں رہتے ہیں، گلشن اقبال اچھا علاقہ ہے. تو جو کچے چھوٹے علاقے ہوتے ہیں وہاں پر بیچارے جو غریب لوگ ہوتے ہیں یا کمزور گھر والے ہوتے ہیں، ان کی چھتیں بھی گرتی ہے، دیواریں بھی گرتی ہیں. تو وہ چونکہ نیوز جو ہے وہ پہنچتی ہیں، سنتے ہیں ہم واقعات، تو وہی چیز خواب کے اندر نظر آتی ہے. تو اس کے گھبرانا نہیں چاہیے، اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرنا چاہیے. انشاءاللہ عز و جل خیر ہوگی. اور یہ ایک عمومی حالات سے متعلق چیز ہے جو خواب میں نظر آ جاتی ہے. اچھا کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کو اپنے بچپن کے خواب یاد ہوں؟ بچپن میں کوئی 20-25 سال پہلے خواب دیکھا ہو؟ ابھی تک یاد ہے. اچھا ڈراؤنے خواب کس کس کو آتے ہیں؟
آپ کو ایک وظیفہ نہ بتا دوں؟ اگر کسی کو اس طرح کے خواب آتے ہیں کہ جس سے وہ گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، تو وہ کیا کرے؟ ایک وظیفہ ہے، وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں. اگر کسی کو کثرت کے ساتھ کنٹینیو پریشان کرنے والے ڈراؤنے خواب آتے ہیں تو اسے چاہیے کہ سونے سے پہلے 21 مرتبہ یا متکبرو پڑھ لیں. کیا پڑھ لے؟ اللہ کے نام کا وظیفہ ہے. کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 21 ٹائمز، اور اول آخر 3 بار درود پاک. یہ پڑھ کر سو جائے تو اگر کسی کے ساتھ پرابلم تھا تو انشاءاللہ اس کو ڈراؤنے خواب آنا بند ہو جائیں گے. تو یہ وظیفہ کوئی بھی کر سکتا ہے. یہاں پر موجود ہیں مدنی چینل پر جو دیکھ رہے ہیں ناظرین، وہ جو بھی چاہے یہ وظیفہ اختیار کرے، انشاءاللہ اس کے لیے آسانی ہوگی. آپ مجھے خواب کی تعبیر بتائیے، بہت نوازش ہوگی آپ کی. ضرور. میں نے خواب میں دیکھا کہ میں کہیں پر گھوم رہا تھا، وہاں ایک چھپکلی اور سانپ کو دیکھا میں نے. بس اس کا مجھے آپ بتائیے تعبیر کیا ہوتی ہے اس کی. دیکھیے، چھپکلی اور سانپ یہ دونوں بری علامتیں ہیں، اور جو شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ چھپکلی کے پاس ہے یا چھپکلی اس کے پاس ہے تو یہ ایسے شخص کی علامت ہے کہ جو بد باطن ہے، بد نیت ہے، اچھا شخص نہیں ہے. اسی طرح سانپ کا دیکھنا بھی دشمن کی علامت ہوتی ہے، اور سانپ بہت لوگوں کو نظر آتے. تو ایک ایسا شخص کہ جو آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، آپ کے خیر خواہی نہیں چاہتا، ایسے شخص کی علامت ہوتی ہے. تو جو اس طرح کے خواب دیکھے اسے چاہیے کہ وہ اپنی صحبت پر غور کرے، اپنی کمپنی پر غور کرے، اپنے آس پاس لوگوں پر غور کرے کہ وہ کس طرح کے لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا، اس کے دوست کیسے شخص ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ ایسے لوگ ہوں جو لوگوں کی غیبتیں کرتے ہوں، چغلیاں کھاتے ہوں، خود اس کے لیے بھی اچھا نہ چاہتے ہوں. تو عموماً ہم دوست بناتے ہیں کہ جو ہمیں دنیاوی باتیں سنائے، گپے مارے، معاذ اللہ فلمیں ڈرامے دیکھے دکھائے، میوزیکل اور اس طرح کے، یعنی کہ دنیاوی طور پر عموماً لوگ دوست بناتے ہیں. جبکہ دوست وہ ہونا چاہیے کہ جو ہمیں آخرت کی تیاری کی توجہ دلائے، جس کے پاس ہم بیٹھے تو اچھی بات کرے، نماز کا وقت ہو جائے تو نماز کے لیے لے کر جائے، رمضان آیا ہے تو روزے کی بات کرے، غیبت نہ کرے، کسی مسلمان کے پیچھے اس کی برائی بیان نہ کرے، جھوٹ نہ بولتا ہو. یہ ساری صفات، خوش اخلاق ہو، قرآن پڑھتا ہو. کیونکہ انسان اپنے دوست جیسا ہوتا ہے. ایک ریسرچ ہے، کہا جاتا ہے یو آر دا ایوریج آف 7 پیپل. آپ ان 7 لوگوں کی ایوریج پرسنالٹی ہوتے ہیں جو آپ کے ارد گرد ہوتے ہیں، یعنی جو آپ کے قریب ترین 7 افراد ہیں، ان کی جو عادتیں ہوں گی نا وہ آپ ہیں. تو اچھے لوگوں میں ہم اٹھیں گے بیٹھیں گے تو ہم اچھے بنتے چلے جائیں گے، برے لوگوں میں اٹھیں گے بیٹھیں گے تو ہم برے بنتے چلے جائیں گے. تو چھپکلی اور سانپ اچھے لوگوں کی علامت نہیں ہے. اب یہ خواب دیکھنے والے کو غور کرنا ہے کہ وہ کس طرح کے لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے. تو ہمارا جو معیار ہونا چاہیے دوستی کا، وقت گزارنے کا، جو ہمارا ایک میزان ہونا چاہیے، جو اسکیل ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے کہ شریعت پر کتنا عمل کرتا ہے، اللہ اور رسول کی کتنی بات مانتا ہے، سنت پر کتنا عمل کرتا ہے، اس کی بات میں انشاءاللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ یہ الفاظ ہیں یا الٹے سیدھی گالیاں دیتا ہے، وہ مسلمانوں کی اچھائیاں بیان کرنے والا ہے یا غیبتیں کرنے والا ہے. تو جس طرح کی صحبت ہوگی ویسا ہی ہم بھی ہوں گے. اور دوسرا، اچھا دوست ہمیشہ آپ کو فائدہ پہنچائے گا اور برا دوست نقصان پہنچائے گا. تو اللہ پاک ہم سب کو اچھی صحبت عطا فرمائے اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں. آج کے پروگرام کی وساطت سے جو بھی ہمارے ناظرین ہیں، ان میں بھی جو اسپیشل لوگ ہیں، ان کو میں یہ دعوت پیش کرتا ہوں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہیں. اسپیشل افراد کے اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ہفتہ وار اجتماع میں ان کا الگ حلقہ بھی لگتا ہے. یہ ایک پوری مجلس ہے، پورا ایک سسٹم ہے، پورا ایک نظام ہے. آپ ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے، انشاءاللہ عز و جل آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر کتنی پازیٹیو چینج نظر آئے گی انشاءاللہ. اس کے لیے الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی نے اسپیشل پرسن کے لیے، بالخصوص ہمارے ڈیف اینڈ ڈم کے لیے 27 مدنی انعامات کا بھی اجرا کیا. ماشاءاللہ 27 مدنی انعامات، یعنی کوسچنز ہیں، سوالات ہیں جو آپ روزانہ اپنے آپ سے پوچھیں کہ یہ کام کیا یا نہیں کیا،
फलां गुनाह से बचे या ना बचे, यानी कि अच्छी चीजों को करना है और बुरों से अपने आप को बचाना है। 27 सवालात हैं और अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि अगर आपने वो 27 सवालात पर अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आप बहुत जल्द नेक बन जाएंगे। हमारे ब्लाइंड पर्सन जो है नाबीना इस्लामी भाई जी ये भी अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़वजल 72 मदनी इनामत पर अमल की कोशिश करते हैं। माशाअल्लाह, जो अल्हम्दुलिल्लाह। ब्लाइंड है उनके लिए 72 मदनी इनामात हैं। मदीना मदीना, क्या बात है। अगला सवाल। अर्ज करना चाहूंगा कि ख्वाब जो ब्लाइंड देखते हैं या नॉर्मल देखते हैं, देखते तो सारे एक ही तरह हैं। अच्छा, एक ही तरह ही देखते हैं ख्वाब। ज़ाहिर है कुछ वीडियोस देखते हैं और कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं कि जिनकी आवाज़ें तो सुनाई देती हैं लेकिन बज़ाहिर कोई आवाज़ कहाँ से आ रही ये कुछ पता नहीं चलता। यानी जिस तरह से खुफिया तौर पर या कोई ख्वाब इस तरह भी देखते हैं। वैसे नॉर्मल का ख्वाब देखना और ब्लाइंड का ख्वाब देखना एक ही है क्योंकि दिमाग से रिलेटेड होता है ये। और सवाल ये पैदा होता है कि जो पैदाइशी ब्लाइंड है वो ख्वाब जी। देखते जरूर है लेकिन ख्वाब को समझ कैसे पाते हैं जी कि हमने ख्वाब में दरख्त देखा, अब उनको पता नहीं दरख्त किस तरह का है, ख्वाब में अल्लाह उन्होंने अल्लाह। क्या देखा। बिल्कुल बिल्कुल सवाल ये पैदा होता है। जी। तो अगर कोई ऐसे हो हमारे दरमियान जो हमें ये बताएं जो पैदाइशी ब्लाइंड हो, क्या आपने कोई ख्वाब देखा, फिर उस ख्वाब के अंदर से उनसे सवाल किया जाए कि आपको ये कैसे पता कि ये इस तरह का होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्रगुजार हूँ दावत इस्लामी का कि जिन्होंने स्पेशल पर्सन्स के लिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी खिदमतें सर अंजाम दी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और असद भाई का भी शुक्रगुजार हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने वक्त अता फरमाया। मेरी इनको खुशकिस्मती मज़ीद है आप बरकत लोगों अता के फरमाए। साथ मिलकर आपके सामने बात करके बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है और माशाल्लाह बड़ा प्यारा बोलते हैं आप। यहाँ पे हमारे टीचर साहब जो है इन्होंने हाथ उठाया था, ये कुछ एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि जो पैदाइशी नाबीना है वो ख्वाब कैसे देखते, विजुअलाइज कैसे करते हैं। जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई ने सवाल किया कि आपको जो पैदाइशी नाबीना हैं उनको दरख्त कैसे दिखाई देती, यानी कि कैसे महसूस होता है ख्वाब में, गाड़ी कैसे महसूस होती है, या फिर कोई भी टेबल है या कुर्सी है या मेज़ है या फिर अलमारी है या दरवाजे हैं या फिर घर है, ये कैसे उस बंदे को यानी कि जो पैदाइशी नाबीना उसको कैसे महसूस होता है। जी तो उसका सीधा सा और आसान सा सहल सा जवाब ये है कि जब आप जाते हैं, बाहर जाएंगे, जी आप मोबिलिटी के लिए निकलते हैं, घर से बाहर निकलते हैं बस में जाने के लिए, किसी से भी गाड़ी से आप टकराएंगे, लाजमन सी बात है आपका हाथ तो गाड़ी से टकराएगा, जी दरख्त से टकराएंगे आपका हाथ भी टकराएगा। सही है। बस से आप टकराएंगे, बस में चढ़ते हैं, बस ये इसका मतलब ये नहीं है कि बस ने आपको टक्कर मार दी बस में आप जब चढ़ते हैं तो आपका बस के दरवाजों पे या बस की जो हैयत है, बस की जो शेप है, उस पर वो आपको महसूस होती है, फील करते हैं आप। तो इन तमाम चीजों से आपको उन तमाम चीजों के बारे में जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुका होता है। यही वजह है कि वो बंदे को ख्वाब में महसूस हो जाती है कि मैंने ख्वाब में दरख्त को महसूस किया, बस को महसूस किया, गाड़ी को महसूस किया या अलमारी या घर को महसूस किया। अच्छा, ये तो हो गया कि जिन चीजों को हम छू सकते हैं जी, और जो हमारी अप्रोच में होती हैं, जिनकी आपने मिसालें दी। जी। अब आसमान को वो कैसे महसूस करेगा? आसमान पे तो हाथ नहीं लग सकता, ना ही टक्कर लगेगी। बादल का कॉन्सेप्ट वो कैसे करेगा? बादल का कॉन्सेप्ट तो ये जो उसकी गरजने की आवाजें होती हैं, अच्छा, जो मेरा जहन काम करता है, जो मेरी नाक़िस राय है वो उससे यही है कि वो उसके गरजने की आवाज से बादल या आसमान के कॉन्सेप्ट को लोगों के सामने बयान कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, ये बताएं कि ऐसी सवाल पैदा हो रहा है जी, कि जो पैदाइशी नाबीना है वो छूता है, चीजों को फील करता है। जी। अब दरख्त को छुआ तो एक सॉलिड चीज है और लंबी है, ऊंची है, पत्ते हैं, जी। तो ये लोग क्या ड्राइंग भी कर सकते हैं? यानी कि अगर इनको कहा जाए कि आपने जो चीज जो फील की है, गाड़ी है, मेज है, इसको पेपर पर बनाएं, तो क्या ये लोग बना सकते हैं? कॉन्सेप्ट को अपने ये यूं पेपर पे ला सकते हैं? पेपर पर लेकर आना एक यहाँ पर पाकिस्तान में तो वो सिलसिला अब तक आम नहीं हुआ है, लेकिन ये है कि बाहर के मुल्क में जो कि ब्रेल राइटिंग होती है, राइटिंग पैड होता है, जो कि ब्रेल प्रिंटर होता है, इस तरह की ब्रेल राइटिंग होती है, या फिर शेप्स की कटिंग के जरिए से लोग उस चीज को सामने ला सकते हैं। मिसाल के तौर पे दरख्त है, अगर कोई पेपर की कटिंग में महारत रखता हो, पेपर को काटने में महारत रखता होगा कोई नाबीना,
تو وہ اس کی وہ ڈرائنگ کر سکتا ہے، لیکن وہ ڈرائنگ ایسی ہوگی جس کو وہ چھو کر محسوس کر سکتا ہے، یعنی جس کو ہم انگریزی زبان کہتے ہیں ٹچ اینڈ ٹیپٹائل. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یعنی کسی حد تک کام چلانے والی بات ہے. بہرحال ایک انٹرسٹنگ ہے، اور بندہ سوچے تو اب ظاہر ہے کہ ہر ایک نے اپنے ذہن میں ایک اپنا ہی الگ کانسیپٹ کسی بھی چیز کا بٹھایا ہوا ہوگا، لیکن اگین اللہ کی اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے. اور یعنی کہ جو نابینا ہے بیچارہ، وہ کسی چیز کو فیل کرنے کے لیے، اس تک پہنچنے کے لیے، اس کے بارے میں کوئی بھی رائے قائم کرنے کے لیے وہ کتنے کانسیپٹ سے گزرتا ہوگا. جن کو اللہ نے آنکھیں دی ہیں وہ صرف ایک نظر دیکھ کر ہی اس کو محسوس کر سکتے ہیں اور اپنے ذہن میں اس کی پکچر بنا سکتے ہیں. چلیے جی، بہرحال اللہ پاک جو ہے وہ ہم سب پر رحم فرمائے، کرم فرمائے. خواب میں نے دیکھا کہ پانی میں ڈوب رہا ہوں، فوراً آنکھ کھل گئی. اس کی تعبیر کیا ہے؟ پانی کتنا تھا؟ کم تھا، زیادہ تھا؟ کافی پانی تھا، دریا سمندر کی مثل. صاف تھا یا میلا تھا؟ صاف پانی. صاف پانی میں ڈوبتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا، ان کا یہ سوال ہے بیسیکلی. تو دیکھیں پانی کے اندر ڈوبنا جو ہے یہ کسی آزمائش میں مبتلا ہونے کی علامت ہوتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی مراد تھی، کوئی تمنا تھی تو وہ پوری نہ ہو. پانی کو کراس کر کے دوسرے کنارے پر پہنچ جانا مراد کے پورا ہونے کی علامت ہوتی ہے، پانی میں ڈوب جانا یہ مراد کے پورے نہ ہونے کی علامت ہوتی ہے. تو اگر خواب دیکھنے والے کی کوئی جائز خواہش تھی، کوئی جائز تمنا تھی، تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، اور بہت بہتر ہوگا کہ 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھ لیں، نفل ہیں 2 رکعت. اس کے بعد دعا کرے، یا اللہ عز و جل اس نماز کی برکت سے میری اس خواہش کو پوری فرما. تو یاد رکھیے کہ دعا صرف جائز خواہش کی ہی جا سکتی ہے، ناجائز کی تو دعا کیسے کریں گے. تو انشاءاللہ عز و جل اگر کوئی خواہش تھی آپ کی جو کہ جائز تھی تو اللہ پاک اس کو پورا فرمائے گا. تو بہرحال پانی کے اندر ڈوبتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنا یہ آزمائش میں مبتلا ہونے اور خواہش کے پورا نہ ہونے کی علامت ہوتی ہے. مزید میں نے خواب میں دیکھا کہ دجال آ گیا ہے، اس کا ظہور ہو گیا ہے اور قیامت بھی برپا ہو گئی ہے. پھر ہم سب نے جو تھے خواب میں سب نے دعا کی، اس سے دجال چلا گیا. ایک تو میرا یہ ہے سوال آپ سے کہ اس کا مطلب کیا ہے. دوسرا یہ کہ خانہ کعبہ اللہ شریف میں نے خود کو جا کر دیکھا کہ میں وہاں پر ہوں اور میں نے وہاں دعا بھی کی ہے. ماشاءاللہ، تشریف رکھیے، میں عرض کرتا ہوں. دیکھیے کعبۃ اللہ شریف کا دیکھنا تو بڑا ہی مبارک ہے، خوف سے امن، رزق میں وسعت، بیماری سے شفا کی علامت ہے. اچھا خواب ہے اور امید رکھنی چاہیے کہ اللہ پاک حقیقت میں بھی وہاں پر جانا نصیب فرمائے گا. دوسرا دجال جو ہے وہ بیسیکلی حدیثوں میں اس کا تذکرہ ہے، قرب قیامت میں اس کا ظہور ہونا ہے. ابھی تو نہیں ہوا لیکن جو قرب قیامت کی نشانیاں ہمیں بیان کی گئی ہیں اس میں ظاہر ہونا ہے، اور بڑی ایک لمبی ڈیٹیل ہے. تو یہ فتنوں کی علامت ہے. دجال بیسیکلی آئے گا تو فتنے برپا کرے گا، اور بڑی اس کی روایتوں میں ڈیٹیلز ہیں. تو بہرحال اس کا دیکھنا اچھا نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ خواب دیکھنے والے کو کسی فتنے کا سامنا کرنا پڑے، کوئی بھی آزمائش ہو سکتی ہے، مشکل ہو سکتی ہے. تو اسے چاہیے کہ اپنے آپ کو جو ہے اچھی صحبت میں رکھے، قرآن کی تلاوت کثرت سے کرے، ذکر و اذکار میں مشغول رہے، اور ناجائز اور غیر شرعی اگر کوئی کام ہے تو اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے. تو بیسیکلی یہ فتنوں کی علامت ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرے کہ اللہ پاک ہمیں آج کے فتنوں سے بھی محفوظ فرمائے، اور ہر طرح کے آنے والے فتنوں سے ہم سب کی تمام عاشقان رسول کی حفاظت فرمائے. میری عادت ہے کہ میں سوتے میں نا پیسے، گاڑی اور بہت کچھ آسائشیں دیکھتا ہوں. میں غریب مگر نارمل ہوں. اس کا مطلب کیا ہے؟ انسانی فطرت ہے، لگژریز کی طرف، سہولیات کی طرف ہمارا دل مائل ہوتا ہے، اور آپس میں بیٹھتے ہوں گے تو بات چیت کرتے ہوں گے، امیر بننے کی خواہش بھی ہوتی ہے، اور جو بھی انہوں نے چیزیں بیان کی بعض ضروریات کی ہیں، بعض سہولیات کی ہیں. تو ایک نیچرل چیز ہے جو ہمارے ذہن میں ہوتی ہے، اور بعض اوقات وہ خواب کی شکل میں نظر آتی ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے ان بھائیوں کو بھی، اور جو بھی ہمارے بھائی اس طرح کے خواب دیکھتے ہیں تو جو ان کے حق میں بہتر ہو وہ نعمتیں ضرور عطا فرمائے. اور حقیقت میں نعمت ہے ہی وہی جو ہمارے حق میں بہتر ہو، ورنہ بعض اوقات
دنیا جو ہے وہ نعمت کے بجائے زحمت کا بھی باعث ہو جاتی ہے. تو حلال ذریعے سے ہو, اچھی جگہ سے آئے اور اچھی جگہ پہ خرچ ہو, تو ایسی دنیا میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. بہرحال اللہ پاک سب کو دنیا کی بھی آسائشیں عطا فرمائے اور آخرت میں بھی برکتیں اور آسانیاں عطا فرمائے. آمین. اگلا سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد جاوید اتاری، کورنگی 3 کراچی سے میرا تعلق ہے. ماشاء اللہ. پہلے میں دیکھا کرتا تھا، اب آہستہ آہستہ تقریباً 15 سال ہوئے کہ میری نظر آہستہ آہستہ کم ہو گئی. اب بلائنڈ ہوتا جا رہا ہوں میں. خواب تو بہت دیکھتے ہیں اور بھول بھی جاتے ہیں، آتے ہیں اور جاتے رہتے ہیں خواب. الحمدللہ یہ ہے کہ دعوت اسلامی کے تحت یہ ہمیں موقع ملا کہ اسپیشل افراد خوابوں کی تعبیر کے سلسلے میں حاضر ہوئے ہیں. تو آپ سے یہ خواب کے بارے میں معلوم کرنا تھا جی کہ کوئی شخص اپنے آپ کو گھنے جنگل میں دیکھتا ہے تو اس کے بارے میں اس خواب کی کیا تعبیر ہوگی؟ مختلف اس کی تعبیریں ہیں، اور گھنے جنگل میں دیکھنا، ویران جگہ پر دیکھنا، بعض اوقات یہ دنیا سے بے رغبتی کی بھی علامت ہوتی ہے کہ وہ شخص دنیا سے بے رغبت ہوگا. البتہ راستہ بھول جانا، اس طرح سے اپنے آپ کو جنگل میں دیکھنا، یہ مسائل میں، نظریات میں خرابی کی بھی علامت ہوتی ہے. تو اگر کوئی اس طرح کا خواب دیکھے تو اسے چاہیے کہ یہ غور کرے. اگر کسی کی اسپیچی سنتا ہے تو صحیح آدمی کی سنے، بکس ریڈ کرتا ہے تو صحیح آدمی کی کرے. ورنہ بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ درست عقائد و نظریات ہونے کے باوجود غلط لوگوں کو پڑھنے یا سننے کی وجہ سے غلط فہمی کا شکار ہو سکتا ہے. نیکسٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں الحمدللہ یہاں آ کر سلسلے میں بہت خوش ہوا ہوں جزاک اللہ. اور میرا گھر کورنگی میں ہے. میں الحمدللہ اپنا کاروبار کرتا ہوں گولڈ کا. الحمدللہ کاروبار کام اللہ کا شکر ہے بہت اچھا چل رہا ہے، سب کچھ سیٹ ہے. بس کبھی کبھی میں رات میں سوتا ہوں نا تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی مجھ پر بد عملیات وغیرہ کروا رہا ہے. میں ایک دم گھبرا کر اٹھ جاتا ہوں، سو نہیں پاتا. پھر اس کے بعد دوبارہ ایسی صبح ہو جاتی ہے. دوسرا جو میرا بھائی ہے چھوٹا، وہ سوتا ہے، وہ سوتے میں سے اٹھ کر بار بار روتا بہت ہے. دم بھی کرتے ہیں ہم خود اس پر کبھی. عرض کرتا ہوں میں سب سے پہلے تو خوشی ہوئی کہ جو لوگ اپنا کام کرتے ہیں، باوجود یہ کہ اسپیشل افراد ہیں لیکن اپنا کام کرتے ہیں. تو یہ ایک پیغام بھی ہے تمام ان لوگوں کو کہ جو کسی معذوری کا شکار ہوتے ہیں تو بیچارے کام کاج سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، مانگنا شروع کر دیتے ہیں، دوسروں پر ڈیپینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کے بجائے آپ جتنا جو کر سکتے ہیں آپ ہمت سے کام لیں، خودداری پیدا کریں اور ہمت کریں، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے بھی بہتر ہوگا اور معاشرے کے لیے بھی ایک اچھا فرد آپ ثابت ہوں گے. جیسے کہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ بول نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، لیکن گولڈ کا کام کرتے، اپنا کاروبار کرتے ہیں. اللہ برکت عطا فرمائے. آتے ان کے خواب کی طرف. اگر کسی کو بھی کسی طرح کا بھی اس طرح کا خواب نظر آئے کہ جس سے وہ پریشان ہو کر آنکھ کھل جاتی ہے، بعض اوقات ہو جاتا ہے، اور پھر انہوں نے جیسے بتایا کہ آنکھ لگتی نہیں ہے، اٹھ گئے، تو اٹھنے کے بعد تعوذ پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اور الٹے کندھے کی طرف اشارہ کرنا ہے، تھوکنا نہیں ہے، اشارہ کرنا ہے، تھو تھو، اس طرح سے. بھیا آپ کی بات کاٹوں گا میں معذرت کے ساتھ. یہ تو ڈیف ہیں، یہ کس طرح پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم؟ وہ خود بھی شاید یہی سوال کرنا چاہتے ہیں. تو یہ تو آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ آپ تعوذ بھی پڑھتے ہیں، بسم اللہ شریف بھی، آپ کے اشارے ہیں، تو جو بھی اشارے ہیں. میں عربی کیسے پڑھوں؟ بولنا مشکل ہے میرا. اشارے میں پڑھ لیں. ہم مسجد جاتے ہیں بس وہ دم کر دیتے ہیں ہمارے اوپر امام صاحب. تو جو بھی آپ کی لینگویج ہے اپنی لینگویج میں پڑھیں، دل میں اس کا تصور رکھیں معنی کا، اور الٹے کندھے کی طرف 3 مرتبہ تھو تھو کر لیں، اور پھر کروٹ بدل کر سو جائیں. تو انشاءاللہ عز و جل گھبراہٹ دور ہو جائے گی، اور جو آپ نے فرمایا کہ آپ کو پھر نیند ہی نہیں آتی، تو اللہ نے چاہا تو نیند آ جائے گی. یہ ایک نسخہ ہے، یہ ایک عمل ہے، اس کو بجا لائیں، انشاءاللہ عز و جل خیر ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام جمیل احمد ہے اور ملیل کوکرا پاٹ سے تعلق ہے میرا. میں نے ایک خواب دیکھا تھا کہ میں اپنے ہی علاقے میں ایک گلی ہے، اور گلی میں جو ہے وہ ابھی میں انٹر ہوا ہوں، اور اس گلی میں تھوڑا سا آگے تک گیا ہوں
تو اس وقت میں کیا دیکھتا ہوں کہ کافی زیادہ تعداد میں سفید ہاتھی جو ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ اپنی طرف دوڑتا ہوا دیکھتا ہوں، اور اتنے زیادہ یعنی کہ سینکڑوں کی تعداد میں ہاتھی ہیں جن کو دیکھ کے میں گھبرا جاتا ہوں، اور وہ گلی بھی اتنی مطلب زیادہ چوڑی نہیں ہے، اور وہاں سے جو ہے وہ نکلنے کے لیے جو ہے وہ کوئی جگہ نہیں ملتی، لیکن میں دیوار جو ہے وہ پھلانگ کے اپنے آپ کو بچا لیتا ہوں. لیکن میں دیکھتا ہوں کہ وہ جو ہاتھی وہ جو میری طرف آ رہے ہیں وہ کافی دیر تک جو ہے وہ ان کی آوازیں سنتا رہتا ہوں اور وہ چلے جاتے ہیں. اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ میری آنکھ کھل جاتی ہے. اور دوسرا جو سوال ہے میرا وہ یہ ہے کہ میں ایک مرتبہ مزار پہ گیا تھا، تو وہاں پہ جو ہے وہ مجھے ایک بزرگ نے کہا تھا کہ آج جب آپ یہاں پہ اسٹے کریں تو رات کو جو ہے وہ سوال کر کے دعا کر کے اللہ پاک سے ان کے توسط سے جو ہے وہ آپ سو جائیں، جو نظر آئے اس پہ آپ عمل کریں تو آپ کی جو خواہشات ہیں، جو آپ کا جو مقصد ہے وہ انشاءاللہ پورا ہوگا. تو اس رات کو میں جب سویا، سونے سے پہلے میں نے اللہ پاک سے جو ہے وہ اس شاہ کی بابا کے جو ہے وہ مزار پہ گیا تھا، اس کے توسط سے میں نے دعا مانگی اور میں سو گیا. تو سوتے میں یعنی کہ خواب میں کیا دیکھتا ہوں، میں چھت ایک سیلنگ ہوتی ہے، سیلنگ سے میں جو ہے وہ لٹکا ہوا ہوں، اور نیچے جو ہے وہ ایک پونڈ بنا ہوا ہے سوئمنگ پول ٹائپ کا. تو نیچے کی طرف جو ہے وہ بلو کلر کا پانی، اور اس میں ایک مچھلی غالباً شارک مچھلی ہے، اس کو میں دیکھتا ہوں. میں اوپر کی طرف نازک رسی ہوتی ہے اس سے میں لٹکا ہوا ہوں، اور نیچے میں دیکھتا ہوں کہ مچھلی جو ہے وہ بار بار اپنا منہ کھول کے مجھے پکڑنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن وہ ناکام ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ میری آنکھ کھل جاتی ہے. شکریہ، جزاک اللہ. ماشاءاللہ، کافی طویل جو ہے آپ نے اپنے 2 خواب بیان کیے ہیں، تو میں مختصراً عرض کر دیتا ہوں. دیکھیے، ہاتھی کا حملہ آور ہونا اور پھر آپ کا بچ کے نکل جانا، یہ اچھی خبر بھی ہے اور آزمائش بھی ہے. آپ کا واسطہ کسی ایسے شخص سے پڑے گا کہ جو آپ کے لیے آزمائش کا باعث ہوگا، لیکن آفٹر آل آپ اس سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اور دوسرا جو آپ نے مزار شریف کا جو بیان کیا ہے، تو مچھلی کا دیکھنا جو ہے وہ نعمت ملنے کی علامت اور دلیل ہوتی ہے. تو اللہ کی ذات سے امید رکھیں کہ انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کا اچھا جو ہے وہ رزلٹ ظاہر ہوگا. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک سب کے خوابوں کو بھی اچھا فرمائے اور ہمارے خیالات کو بھی اچھا پاکیزہ فرمائے. سوالات تو بہت ہوں گے، لیکن ظاہر ہے کہ ہم نے وائنڈ اپ بھی کرنا ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. آپ تشریف لائے، دور سے آئے، قریب سے آئے، ماشاءاللہ اپنے سلسلے میں شرکت کی، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں. آج اپنے خوابوں کے لیے آئے ہیں. کاش ایسا ہو کہ ہر ہفتے ہم اجتماع میں دین سیکھنے کے لیے آئیں، علم حاصل کرنے کے لیے آئیں، سنتیں سیکھنے کے لیے آئیں، اور یہی مسلمان کی جو ہے وہ کوشش ہونی چاہیے. تو انشاءاللہ عز و جل اچھے ماحول سے وابستہ رہیں گے، اچھا دیکھیں گے، اچھا سوچیں گے، اچھا سنیں گے، اچھا فیل کریں گے، تو ہمیں خواب بھی اچھے نظر آئیں گے، اور اللہ کی رحمت سے اس کے نتائج اور تعبیریں بھی ہمارے حق میں اچھی ظاہر ہوں گی. اللہ پاک ہم سب کو دین و دنیا کی برکتیں اور بھلائیاں عطا فرمائے. ناظرین، انشاءاللہ عز و جل ہماری یہ کوشش رہتی ہے کہ مختلف طبقوں سے متعلق ہم خوابوں کو اپنے سلسلے میں شامل کریں. آج ہمارے ساتھ اسپیشل پیپل تھے، اسپیشل افراد تھے. بعض بول نہیں سکتے، بعض سن نہیں سکتے، بعض دیکھ نہیں سکتے. بہرحال ان سب کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اور ہم سب ناظرین کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو دین و دنیا کی برکتیں اور بلائیں عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رب کی جانب سے دکھائے جاتے ہیں کچھ خواب، اور خواب کچھ شیطان کی جانب سے بھی آتے ہیں نظر. آئے اچھا خواب تو کر رب کا اس پہ تو شکر، مانگ تو رب کی پناہ